پاکستان تحریک انصاف کا آج مینار پاکستان پر جلسہ، سٹیج تیار، بڑی اسکرینیں نصب، ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار۔ عمران خان آج 5ویں بار مینار پاکستان کو بھریں گے۔ انشاءاللہ آج ہمیں اپنے ہی جلسوں کا ریکارڈ توڑنا ہے، فیصل جاوید کا ٹویٹ۔ ملک بھر سے پی ٹی آئی کارکنوں کے قافلے لاہور پہنچنا شروع ہو گئے۔ مینار پاکستان لاہور میں جلسے سے ایک روز قبل ہی جگمگا اٹھا۔ خواتین اور بچوں سمیت عوام کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچی۔ شہریوں کے امپورٹڈ حکومت مخالف اور عمران خان کے حق میں نعرے۔ رہنما پی ٹی آئی مراد سعید کی قیادت میں انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ریلی۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار اور عمران اسماعیل کی بھی موٹر سائیکل پر ریلی میں شرکت۔ شاہدرہ سے مشعل بردار ریلی۔ مینار پاکستان پر آتش بازی سے آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے نہا گیا۔ پنجاب کے شہروں میں لاہور جلسے کی نشریات میں خلل ڈالنے کا منصوبہ۔ لاہور جلسے کے دوران مختلف شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شہریوں کو مطمئن کرنے کے لیے معمول کی لوڈ شیڈنگ کا جواز دیا جائے گا۔ کراچی جلسے میں بھی عمران خان کے خطاب کے دوران پنجاب کے کئی شہروں میں عوام نے بجلی بند کرنے کی شکایت کی تھی۔ انتظامیہ نے لاہور جلسے کو دکھانے کے لیے اسلام آباد میں اسکرین لگانے سے روک دیا۔ شہباز گل کا ٹویٹ لکھا، انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ ان چیزوں سے باز نہ آئے تو پھر خان کال دے گا۔ خان نے کال دی تو عوام سب کچھ بہا کر لے جائیں گے۔ انتظامیہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان سحری کرنے باہر گئے تو مینار پاکستان کا گیٹ بند کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان کا احتجاج، تالے فوری کھولنے کا مطالبہ۔ مینار پاکستان سے حقیقی آزادی کی بھرپور تحریک کا آغاز کریں گے۔ عوام حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں 2/3 اکثریت سے منتخب کرائیں۔ عوام کا سمندر قید کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں حکومت کے 3.5 سال بہت مشکل سے گزارے، مخلوط حکومت کی وجہ سے بلیک میل ہونا پڑتا تھا۔ نواز کو NRO2 دیا گیا تو یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا، ایسا ہوا تو قوم کو باہر نکالوں گا۔ چیف الیکشن کمشنر کو جانبدار قرار دیا، بولے چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں۔ الیکشن کمیشن نے باقی پارٹیوں کو چھوڑ کر ہم پر چڑھائی کر دی۔ فارن فنڈنگ کیس برابری کی بنیاد پر چلنا چاہیے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور ایک تحریک بن چکی، اسے روکنا ممکن نہیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور مسلسل 10 روز سے ٹاپ ٹرینڈ، اب تک 8 کروڑ سے زائد ٹویٹ کیے جا چکے ہیں۔ جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرو۔ ہماری فوج نہ ہو ملک میں نہیں رہنا تھا۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے۔ اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں۔ فوج ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے، فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی۔ عمران خان کی سماجی میڈیا پر عوام سے گفتگو، کہا ہمارے دشمن فوج کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل حملے کریں گے۔ نواز شریف نے حکومت میں رہتے ہوئے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کا حقیقی آزادی کے لیے جان کی پرواہ نہ کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر عوام سے خطاب میں کہا، سیکیورٹی خدشات کے باوجود مینار پاکستان پر جلسے سے ضرور خطاب کروں گا۔ احتیاط کرنی چاہیے، میرا ایمان ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے تحریک انصاف کی قیادت کو خط میں سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا تھا، کہا تھا عمران خان جلسے میں آنے کی بجائے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں۔ انہوں نے یہ پیٹرول سستا کیا تھا، یہ خان صاحب گئے تھے ہمارے لیے بارودی سرنگ لگا۔ آج پاکستان قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچ رہا ہے، جس کی قیمت آپ کو 200 ارب مہینے کی پڑ رہی ہے۔ دنیا میں کوئی ملک یہ نہیں کر سکتا۔ نئی حکومت کو عوام کو ملنے والا سستا پیٹرول کھٹکنے لگا۔ حکومت پیٹرول ڈیزل پر سبسڈی ختم کرنے کے لیے پر تولنے لگی۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے پیٹرول ڈیزل پر سبسڈی حکومت کے لیے بارودی سرنگ قرار دے دی۔ کہتے ہیں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، مزید سبسڈی نہیں دے سکتے۔ شاہد خاقان عباسی بولے بڑے مشکل فیصلے ہیں، تکلیف سب کو ہوگی، عوام کو قیمت خرید سے
کم پر پیٹرول دے رہے ہیں۔ افسروں نے کہہ دیا نیب کی موجودگی میں فیصلے نہیں کر سکتے، اب یہی چوائس ہے، نیب کو چلائیں یا حکومت کو چلائیں۔ پی ٹی آئی فارن کیس 30 روز میں مکمل کرنے سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 2 رکنی بینچ درخواست پر آج سماعت کرے گا۔ مریم نواز نے درخواست سے موقف اپنایا کہ 2019 میں نیب نے چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی۔ عدالت کے حکم پر پاسپورٹ عدالت میں جمع کرایا۔ پاسپورٹ نہ ہونے کی بنا پر عمرے کی ادائیگی اور بیمار والد کی تیمارداری کے لیے لندن جانے سے قاصر ہوں، پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ وزیراعظم شہباز شریف آج شمالی وزیرستان کا دورہ کریں گے۔ میران شاہ میں قبائلی عمائدین سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے شمالی وزیرستان کی ترقی کے لیے اعلانات متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات۔ گورنر پنجاب کو ہٹانے سے متعلق امور پر گفتگو۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں شہباز شریف بولے، عوام توقعات لگائے بیٹھے ہیں، ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا، جب الیکشن آئے گا تب سیاست کریں گے۔ سیکٹری صاحب ٹھیک ہے، وہ میری اجازت کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر اپنے طور پہ، جب میں نے کہا ہی نہیں اپنے سٹاف کو کہ تم یہ رپورٹ منگواؤ، یہ کرو، اور اس سے سب سے زیادہ جو خطرناک چیز اس نے کی کہ وہ جو چیزیں رپورٹر پارٹی جو کرتا مجھے میرے تک پہنچ نہیں رہی تھیں اور میڈیا میں پہلے جا رہی تھی۔ پنجاب میں آئینی اور سیاسی بحران، حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے پر نون لیگ کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ آج سماعت کرے گی۔ عثمان بزدار کے استعفے کی منظوری کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آج سماعت کریں گے۔ حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق خط لکھنے پر گورنر ناراض، اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کام سے روک دیا۔ ایئر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو میں گورنر پنجاب نے کہا کہ بیوروکریسی یاد رکھے، پنجاب میں ابھی میچ جاری ہے، بیوروکریسی رائبن دربار پر حاضری دینا بند کر دے۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس سے بچا جا سکتا تھا۔ آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات میں گفتگو۔ قاف لیگ کے سربراہ کی اسلام آباد کی رہائش گاہ پر ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ موجودہ صورتحال میں برداشت، تحمل، افہام و تفہیم کو فروغ دینے پر اتفاق۔ پنجاب اسمبلی میں خون خرابے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان ایک ہی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی فون پر چودھری پرویز الہی سے گفتگو۔ کہا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان کو سزا مل جاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ پرویز الہی بولے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی 7 سال بعد بھی غیر جانبدارانہ تفتیش نہ ہو سکی۔ کراچی میں بجلی کا بحران سر اٹھانے لگا۔ قومی گرڈ سے بجلی کی فراہمی میں 300 میگا واٹ کمی کا سامنا۔ لیاقت آباد، کورنگی، خواجہ اجمیر نگری، نصرت بھٹو کالونی میں لوڈ شیڈنگ۔ ملیر، اختر کالونی، کشمیر کالونی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن بھی اندھیرے میں ڈوب گئے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بجلی کی ترسیل میں کمی کے باعث لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کرنا پڑا۔ کراچی میں شہری نے ڈکیتی ناکام بنا دی۔ ڈاکوؤں کا پیچھا کیا، گاڑی سے ٹکر ماری اور چھینا گیا سامان برآمد کر لیا۔ ایک ڈاکو فرار، دوسرے کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ گلستان جوہر میں ڈکیتی اور شہری کی حاضر دماغی کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس پہنچی تو کھیل ختم ہو چکا تھا، ملزم کو حراست میں لے کر چلی۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ ملک کے دیگر حصوں میں بھی مطلع ابرآلود، بارش کا امکان۔ اندرون سندھ میں تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے کی پیش گوئی۔
شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی آج 84ویں برسی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانان پاک و ہند کو غلامی کے خواب سے بیدار اور فلسفہ خودی سے آشنا کیا، مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,33,401 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,14,370 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,306 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہو گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔